بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز التمثيل به اي بالجاني بأن يكتب عليه ولو كانت جنايته تمثيلا او وقعت بالتغريق والتحريك والمسكر الآخر۔ جس شخص سے قصاص لینا ہے اس شخص کی تمثیل کہتے ہیں آغا جان مسلح کرنا، کسی کو جز جز کر کے کاٹ لینا، یہ جائز چاہے اس بدبخت نے جو قتل کیا تھا وہ مشتمل علی تمثیل تھا، یعنی اس نے جس کو قتل کیا تھا بدبخت نے پہلے فرض کرو اس کے بیچارے کے پاؤں کاٹے، پھر اس کے بازو کاٹے، پھر جان سے مارا، لیکن جب ہم قصاص لیں گے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے اعضاء کو علیحدہ کاٹیں اور پھر اس کو جان سے ماریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر اس بدبخت نے ایک انسانی کو پانی میں ڈبو کر مارا تھا یا اس نے کسی کو جلا کر مارا تھا یا اس پر کوئی بھاری چیز گرا کر اس کو مارا تھا، کسی بھی صورت میں تمثیل جائز نہیں۔ ہمارا کام ہوگا تلوار کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی گردن کو، یا آج کل جیسے پھانسی کا ہے بس ایک حصہ وہی وہ چیز نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ بعض حضرات کہتے ہیں نا، جیسے اس نے اس کو قتل کیا تھا ویسے ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نص قرآنی ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو مقابلہ بالمثل ہونا چاہیے۔ اگر اس نے پہلے اس کے اعضاء و جوارح کاٹے بعد میں جان سے مارا تو ہم بھی اس بدبخت کو اسی طریقے سے۔ لا یجوز التمثیل بعیب الجانی، جانی کی تمثیل جائز نہیں۔ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ بأن یقطع بعض اعضائہ، اس کے بعد اعضاء کو کاٹنا، مثلا پہلے ہم اس کے بازو کاٹ دیں پھر اس کی ٹانگیں کاٹ دیں پھر جان سے ماریں، نہ، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ وَلَوْ كَانَتْ جِنَایَتُهُ تَمْثِیلًا، بے شک اس کی جنایت تمثیل پر مشتمل ہی کیوں نہ ہو۔ او واقعات بالتغریق، یا اس نے وہ تو ویسے حرام ہے نا مسلح تو جی ہاں قصاص میں جائز ہے، پہلے مار لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ اسے بھی جیسے وہ علیحدہ جنایت ہوگی نا، وہ تو مسلح ہو گیا نا، جان سے جب مار دیا تو ختم ہو گئی نا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اسلام میں تمثیل جائز نہیں، اس لیے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ جِنَایَتُهُ تَمْثِیلًا۔ او واقعات بالتغریق، یا اس کی جنایت تغریق تھی، اس نے پانی میں اس کو ڈبو دیا، والتحریق، یا اس بیچارے کو، ٹھیک، بل یستوفی جمیع ذالک، ٹھیک ہے جی۔ قال ابن جنید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نا یجوز قتل بمثل القتلۃ الذی قتل بها، تو جلست جلسۃ القاری، کہ نا جیسے اس نے اس کو قتل کیا تھا اسی انداز میں اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ نص قرآنی ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہوا متاجہن، لیکن لولا الاتفاق علی خلافہ، اجماع اگر خلاف ہوا تو پھر میں اس کے مقابل تھا، ورنہ بات ابن جنید کی درست ہے، ختم۔ قد قیل، شیخ طوسی نہایہ میں اور اکثر متاخرین فرماتے ہیں انہو مع جمع الجانی بین التمثیل بقطع شیء من اعضائہ وقتلہ، یہ بزرگان کیا فرماتے ہیں؟ اگر جانی بدبخت نے تمثیل بھی کیا اور قاتل بھی، یعنی اس کے اعضاء میں سے کچھ اعضاء بھی کاٹے اور اس کو جان سے بھی مارا، تو یہ بزرگان فرماتے ہیں یقتص الولی منہ فی الطرف، ولی مقتول بھی اس سے قصاص فی الطرف پہلے لے گا،
اگر اس نے اس کے ٹانگیں کاٹے تھیں وہ بھی اس کی ٹانگیں کاٹے گا، اس نے پاؤں کاٹے تھے یہ بھی پاؤں کاٹے گا۔ ثم یکتص فی النفس، بعض میں قصاص فی نفس لے گا۔ ان کان الجانی فعل ذلک بضربات متعددہ، اگر اس قاتل بدبخت نے یہ کام متعدد ضربات کے ساتھ کیا تھا، ایک کئی ضرب ماری اسے ہاتھ کاٹ دیا، پھر ضرب ماری پاؤں کاٹ دیا، پھر اس کو جان سے بغیر ایسا کیا تھا، کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ جِنَایَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، چونکہ جب ہر دفعہ اس کو ضرب مارے گا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، جب کٹ گیا تو اس کا قصاص ثابت ہو گیا، ایک اور ضرب ماری اس بیچارے کا پاؤں کٹ گیا تو جو ہی پاؤں کٹے گا اس کا مطلب ہے قصاص اس پاؤں کا بھی اس پر ثابت ہو گیا، ہر ضرب کے بعد ایک ایک واجب ایک ایک حکم اس پر لاگو ہوتا جائے گا۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ جِنَایَاتٍ متعددہ وَقَدْ وَجَبَ الْقِصَاص بِالْجِنَایَةِ الْأُولَىٰ، جو ہی اس بدبخت نے پہلی ضرب ماری اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو قصاص اس کے بعد اس پر واجب ہو گیا، پھر دوسری مارتا ہے کوئی اور جنایت کرتا ہے، فرماتے ہیں فَيُسْتَصْحَابُ، لہذا استصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قصاص کا واجب برقرار ہے، پہلے قصاص پھر طرف لیا جائے، بعد میں قصاص فی نفس۔ اور دوسرا روایت بھی ہے محمد بن قیس کی عن عہد ما امام واقر یا امام صادق رحمہ السلام میں سے، ہاں لو فعل ذلك بضربۃ واحدہ، لیکن اگر یہ بدبخت ایسا ہے کہ اس نے ایک ہی ضرب ایسی ماری کہ اس سے کوئی اعضاء و جوارح بھی جدا ہو گئے اور بندہ بھی مر گیا تو پھر لم یکن علیہ، پھر صرف قتل ہوگا اور نہیں ہوگا۔ خوب ٹھیک ہو گیا۔ پہلا قول کیا ہے؟ تمثیل کسی صورت جائز نہیں، بہت غور سے۔ دوسرا قول ابن جنید کا نا جیسے اس نے قتل کیا اس کو بھی ویسا۔ تیسرے آگے تھوڑے تفصیل کے قائل ہے کہ اگر متعدد ضربات اس نے ماری تھیں تو پھر قصاص فی طرف پہلے، قصاص نفس بعد میں، اور اگر ایک ہی ضرب تھی تو پھر صرف قتل۔ اب آگے وکیل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس مطلقا، وہ کہتے ہیں چاہے ضرب ایک ہو یا ضربیں کئی ہوں، قصاص فی طرف قصاص فی النفس میں تداخل کر جائے گا، بس علیحدہ ضرورت نہیں ہے۔ ذهب الیہ، یہ نظریہ ہے شیخ طوسی کا مبسوط اور خلاف میں۔ روایت بھی ہے ابو عبداللہ کے امام باقر علیہ السلام سے، الاقرب الاول، ہمارے نزدیک اقرب ہوئی ہے کہ نہ اگر ضربیں مختلف تھیں تو پھر اس قصاص فی طرف بھی ہوگا، ختم۔ وَلَا يُقْتَصُّ بِالْآلَةِ الْقَالَّةِ، کند آلے کے ساتھ قصاص نہ کیا جائے، جو تلوار ہے یا جو چیز سے قصاص کر رہے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے، اذیت وَلَا يُقْتَصُّ بِالْآلَةِ الْقَالَّةِ، کربلا میں تو ایسا نہیں ہوا نا، یہ قصاص کی بات ہے، قصاص میں کند آلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يُقْتَصُّ بِالْآلَةِ الْقَالَّةِ الَّتِي لَا تَقْطَعُ، جو کٹ نہیں کرتا، کاٹتا نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُ، ایسا حالہ نہ ہو اس کو بار بار جب تک نہ مارے وہ اس وقت تک قاتل کرتا ہو۔ کیوں کند آلہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لِأَلَّا يَتَعَذَّبَ الْمُقْتَص مِنْ، کہ جس سے قصاص لینا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو اذیت نہ ہو۔ سواء فی ذالک النفس والطرف، چاہے اس آلے کو قصاص فی نفس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے اس کو قصاص فی طرف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے،
اعلیٰ کند نہیں ہونا چاہیے۔ فَيَعْسِمُ الْمُقْتِسْ لَوْ فَعَلَ، اگر قصاص لینے والا شخص کند آلے کا استعمال کرتا بھی ہے، عند اللہ یہ شخص گناہ گار ہے، یہ شخص مستحق عقاب ہے۔ ولا شیء علیہ سوا، البتہ سوائے گناہ کے کوئی مزید اس پر دیت وغیرہ نہیں ہے۔ ولا یضمن المقتص سرایت القصاص، جو شخص قصاص لے رہا ہے اور قصاص میں کسی کا ہاتھ کاٹ رہا ہے یا اس کی کوئی انگلی کاٹ رہا ہے یا قصاص میں اس کو کوئی زخم لگا رہا ہے، وہ زخم اگر سرایت کر جاتا ہے، یہ قصاص لینے والا اس سرایت کر جانے والے جنایت کا زخم کا ضامن نہیں ہے، اگر اس نے کوئی تعدی یا تفریط نہیں کی تو اس نے اتنا ہی لیا ہے جتنا اس کا حق تھا۔ ولا يضمن المقتص سرایت القصاص، کیوں؟ لأنه فعل سائغ، قصاص ایک ایسا عمل ہے جو شرعاً جائز ہے، اور جو عمل شرعاً جائز ہو فلا يتعقبہ زمان۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت حسن بی حلبی کی، امام نے فرمایا ایما رجل قاتلہ الحد فی القصاص، کہ اگر کسی شخص نے کسی پر جنایت کی، حد قصاص اس پر جاری ہوگی، اور اگر وہ شخص مر بھی جائے فرض کرو اس قصاص فی طرف کے نتیجے میں، فلا دیتا لا، چونکہ اس شخص مقتص نے اپنا حق اس سے وصول کیا ہے۔ قیل دیتہ فی بیت المال، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ قصاص فی طرف میں سرایت ہو گئی اور وہ بندہ مر گیا تو بیت المال سے اس کی دیت دی جائے گی، استناداً الی خبر ضعیف۔ بہرحال مقتص قصاص کی سرایت کا ضامن نہیں ہے، ما لم یتعد حقہ، اگر اس نے اپنے حق سے کوئی تعدی نہیں کی تو فیضمن حینئذ زائد قصاصا او دیت۔ اجرت المقتص من بیت المال، جس بندے نے قاتل کو پھانسی کے گھاٹ پر چڑھانا ہے، یا زمانہ قدیم میں جس بندے نے قاتل کو قصاص میں قتل کرنا ہے، اگر ولی خود ہے تو ٹھیک، اگر کوئی اور ہے تو ظاہر ہے وہ تو اجرت لے گا، اس کو تنخواہ چاہیے ہوتی ہے پھانسی دینے والے کو، جیسے آج کے زمانے میں ہے، تو اس مقتص کو، اس قصاص لینے والے کو اجرت، تنخواہ، مزدوری کون دے گا؟ فرماتے ہیں اجرت المقتص سے من بیت المال، بیت المال سے اس کو اجرت، تنخواہ اس کو بیت المال سے دی جائے گی، لأنہ من جملۃ المصالح، چونکہ قصاص لینا بھی ان مصالح میں سے ایک مصلحت ہے کہ جس کے لیے بیت المال ہوتا ہے، یہ بھی مصالح مسلمین میں سے ہے، تاکہ قاتل کو پھانسی چڑھاؤ تاکہ دوبارہ کوئی اور ایسا اقدام نہ کرے۔ فَإِن فَقَدَ بیت المال، اگر بیت المال نہ ہو یا ہو لوگ او کا نہ ہو لیکن ما ہوا عامن ہو، اس سے کوئی اور بڑا کام ہے جہاں بیت المال کو استعمال کرنا ہے، اور بیت المال اتنا نہیں ہے کہ اس کو بھی دیں اور ادھر بھی، ایک طرف ہے کہ اس مقتص کو تنخواہ دینی ہے، مثلا پھانسی لگانے والے کو پیسے دینے ہیں، ایک طرف کوئی اور مصلحت ہے وہاں بھی خرچ کرنا ہے، لیکن وہ مصلحت اس سے اہم ہے۔ مثال کسد صغر، مثلا یہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ودفع عدو، یا دشمن کو روکنا ہوتا ہے، ولم یسع لہما، جبکہ بیت المال ان دونوں کے لیے پورا نہ ہوتا ہو، فعلی الجانی، جس سے قصاص لینا ہے
اسی سے قصاص لینے والے کی اجرت اور مزدوری خود اسی سے لی جائے جس نے اس کو پھانسی پر لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ لأن الحق لازم اللہ، اس لیے نہ اس نے اس کو قتل کیا ہوتا، نہ جواب میں اس کا قتل واجب ہوتا، نہ ہمیں قصاص لینے والے کو مزدوری دینی پڑتی، چونکہ یہ حق ہے جو اس کے کرتوت کی وجہ سے ہے. لہذا فرماتے ہیں فَتَكُونُ مَعُونَتُ عَلَيْهِ، لہذا اس کا معونہ، اس کا خرچہ بھی خود اسی پر ہوگا جو سبب بنا ہے. قیل علی المجنی علیہ، بعض کہتے ہیں نہیں یہ وقت یہ ولی مقتول پر ہے، اگر وہ مقتول کا قصاص ہے، یا اگر قصاص فی طرف ہے تو جس پر اس نے جنایت کی تھی وہ مزدوری وہ دے. کیوں؟ لأنہ لمصلحتی، چونکہ یہ اس کے فائدے میں ہے. 12 ختم. ایک اور اہم مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے قصاص کا وارث کون ہوگا، کس کو حق ہے کہ اپنے مقتول کا قصاص لے بمانا کہ وہ عدالت میں مقدمہ دائر کرنا ہے تو وہ مقدمہ دائر کرے، معاف کرنا ہے تو معاف کرے، دیت اس سے لینا چاہتا ہے قصاص کی بجائے تو وہ لے. وارث کون ہوگا قصاص کا؟ چونکہ ظاہر ہے جو وارث ہے قصاص ہوگا، وارث کو بہت سارے حق ہیں، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو قصاص کے بدلے میں اسے دیت لے لے، تو لہذا وارث قصاص کا فیصلہ فرماتے ہیں. وَيَارِثُهُ الْقِصَاصَ وَارِثُ الْمَالِ. اس میں 3 اقوال ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ مہربانی کرنا. قصاص کا وارث کون ہوگا؟ پہلا قول، ہر وہ شخص جو مقتول کے مال کا وارث ہوگا وہی قصاص کا وارث ہوگا، چاہے وہ مقتول کا وارث نسباً ہے چاہے سبباً ہے، سوائے زوج اور زوجہ کے. اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مال کے وارث ہوتے ہیں لیکن قصاص کے وارث نہیں. قصاص کا وارث کون ہوتا ہے؟ پہلا قول، وارث ہر وہ جو اس مقتول کے مال کا وارث ہوگا مطلقا. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ چاہے نسبی ہو چاہے سبی، جو بھی اس کے اموال کے وارث ہوں گے وہ ہوں گے. الا فی الزوجین، سوائے زوج اور زوجہ کے. کیوں؟ چونکہ آیت کہتی ہے اولو الارحام اولا، ہاں جی، کہ بعض یعنی رشتہ داروں میں سے بعض سے اولا ہیں. لعموم آیت الارحام خرج منہ الزوجان بالاجماع، زوج اور زوجہ. دلیل اجماع ہے کہ زوج اور زوجہ اگرچہ مال کے وارث ہیں لیکن قصاص کے وارث نہیں ہیں، لیکن باقی سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. یہ پہلا قول تھا. دوسرا قول، توجہ ہوگا، تارثہ العصبہ، کہ نہیں قصاص کے وارث عصبہ ہوتے ہیں. کون؟ الاب ومن تقرب بہ، باپ یا جو متقرب بالاب ہیں، لا غیر. مثلا مادری بھائی بہن، ماموں، خالائیں، چونکہ وہ سارے ماں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اس کے وارث نہیں ہوں گے. ایک تیسرا نظریہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یختص المنع بالنساء، قصاص کی وارث عورتیں نہیں بن سکتی، مرد جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. لے روایت ابی العباس صادق علیہ السلام، لیکن ہمارے نزدیک الاول اقوا، زوج اور زوجہ کے علاوہ ہر وہ جو مال کا مالک ہے، وہ چاہے مرد ہے، وہ چاہے عورت ہے، وہ چاہے ابوینی ہے، چاہے فدری ہے، جو بھی ہے، بہرحال وہ اس کا وارث بن سکتا ہے. اگلا مسئلہ آسان سا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، آیا قصاص لینے کے لیے اذن امام یا اذن حاکم شرعی یہ شرط ہے یا نہیں؟ قصاص کے لیے
اذن حاکم شرعی، فرماتے ہیں یجوز للولی الواحد، تفصیل تھوڑی ہے، آیا مقتول کا وکیل ولی ایک ہے یا اس کے اولیاء زیادہ ہیں؟ اگر مقتول کا ولی فقط ایک ہی ہے کہ جو اس قصاص کا وارث ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس قصاص کی وراثت میں شریک نہیں ہے، فرماتے ہیں یجوز للولی الواحد، اگر ولی ایک ہے پھر تو اس کے لیے جائز ہے المبادرہ الی الاقتصاص من الجانی من غیر اذن الامام، امام سے مراد یعنی حاکم شرعی، اگر ایک ہی ہے وارث قصاص اس کو امام کی اذن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس سے قصاص لے سکتا ہے، چونکہ نص قرآنی ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا لأنہ حقہ، پھر قصاص لینا اس کا حق ہے، اور ہر شخص جو مستحق ہے ذی حق ہے وہ اپنے جو جس سے اس نے لینا ہے اس پر حق رکھتا ہے، وہ وصول کر سکتا ہے۔ والعاصل براءۃ ذمۃ من توقف استیفاء الحق علی استئذان غیر المستحق، اس لیے اصل کیا ہے، آیا صاحب حق کو کسی اور کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے؟ اصل عدم ہے، نہ ہر صاحب حق اپنا حق وصول کر سکتا ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں۔ البتہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ اسْتِئْذَانُهُ أَوْلَىٰ، اگرچہ حاکم شرعی سے اگر اجازت لے لے تو یہ ہے بہتر ہے، وجہ بتا رہے ہیں لِخَطَرِهِ، اس لیے کسی کو قتل کرنا یہ کوئی عام مسئلہ، ایک اہم مسئلہ ہے، اور اہم مسئلے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِحْتِيَاجِهِ إِلَى النَّاظِرِ، پھر اس میں تأمل کی ضرورت ہے، سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ واقعاً قصاص بنتا بھی ہے یا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَخُصُوصًا فِي قِصَاصِ الطَّرَف، قصاص فی نفس میں چلو ٹھیک ہے بندے کے بدلے بندہ مار دینا ہے، لیکن قصاص فی طرف تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اس کی تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ناپ پیمائش کرنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اگر زیادہ کرے گا تو بھی غلط، تھوڑا ہو تو بھی ٹھیک نہیں، الآخری۔ فرماتے ہیں خصوصاً فی قصاص الطرف، کیوں؟ لأن الغرض معه، چونکہ قصاص فی الطرف میں غرض کیا ہوتا ہے؟ بقاء نفس، اور وَلِمَوْضِعِ الْإِسْتِيفَاءِ حدود، جہاں سے قصاص سے طرف لینا ہے اس کی حدود و قیود ہیں، وہ ایسا نہیں کہ جہاں سے چاہے، بلکہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا باقاعدہ اس کی پیمائش صاف کرنا ہے۔ لا یؤمن من تختیہا لغیرہ، جو غیر امام ہے یا جو دوسرا آدمی ہے اس کے لیے ہم کہیں کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے، وہ کہیں نہ کہیں خطا کر جائے گا، چاہیے کہ امام سے اذن لے۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ وُجُوبِ اسْتِئْذَانِهِ، بعض تو کہتے ہیں چاہے قصاص فی طرف ہو یا قصاص فی نفس ہو، اصلاً امام کا اذن واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔